بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پراپرٹی اینڈ کنسٹرکشن سلوشن چینل سے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہم آپ کو آج کے اس ولاگ میں اپنے چینل سے یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر کے لیے اپنا گھر بنانا ہے، آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہے، یا پھر آپ نے جو ہے نا کوئی اپنا کمرشل سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے زمین کا کیسے جو ہے نا وہ زمین کا کیسے انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اپنا مائنڈ سیٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے جو ہے نا اپنے خواب کی تعمیر کر سکیں۔ میری تمام ویور سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ بخوبی پہنچتی رہیں اور آپ اور ہم جڑے رہیں۔ ناظرین اکرام، یہ گھر، اپنی چھت ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور تمام لوگوں کے لیے، تمام جو ہے نا وہ جو اس ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس کو اپنا گھر چاہیے۔ اور اپنا گھر اس دور میں اس لیے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آج رینٹ شہروں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور متوسط طبقے کے لوگ تو رینٹ جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پلاننگ کر کے آپ اپنا پلاٹ خریدیں، آپ اپنی جگہ کا انتخاب کریں، اور اس کے بعد اپنا گھر پلاننگ کر کے جو ہے اس پر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ گھر ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان شروع کرتا ہے تو گھر میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور یہ کمپلیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کچھ آج کے جو میرا ولاگ ہے اس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ گھر لینے کے لیے آپ نے کون کون سا جو ایریا ہے وہ اس میں آپ نے گھروں جو زمین کی سلیکشن کرنی ہے، کس ایریے میں آپ محفوظ رہیں گے، کس ایریے میں آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ محفوظ رہیں گی، آپ کے بچوں کے لیے کون سا ایریا بہتر ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو آپ کو میں نے یہ بتانا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے جو پلاٹ خریدنا ہے، اس پلاٹ کے لیے آپ نے کیا چیزیں ذہن میں رکھ کے پلاٹ کی پرچیزنگ کرنی ہے، یعنی آپ کی جو انتخاب ہے، آپ کا جو انتخاب ہے ایک پلاٹ کے لیے، پلاٹ کے خریدنے کے لیے، گھر کی جگہ کے لیے، وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ جو ہے نا کچھ مندرجہ ذیل چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے۔ جو پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ پلاٹ لینا چاہیں، آپ اپنے گھر کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ کوئی سوسائٹی ہے یا پرائیویٹ کوئی لینڈ ہے، کسی ذمہ دار کی زمین ہے، رجسٹری انتقال والی ہے، یا کوئی فائل ہے۔ اگر تو کوئی گیٹڈ کالونی ہے، فار ایگزامپل کوئی جس طرح بیریا ہے اور ڈی ایچ اے ہے، اس سے ملتی جلتی بہت سی سخت کالونیز جو ہے نا بن چکی ہیں تمام شہروں میں، تو اگر اس طرح کی کوئی کالونی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے، کہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ضروری ہے۔ تو زیادہ میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کسی گیٹڈ کالونی میں سیکورٹی جہاں پہ میسر ہو اس میں اپنا گھر اپنے بچوں کا بنائیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا بجٹ یا آپ کے سامنے جو پلاٹ ہے وہ کسی گیٹڈ کالونی میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی شہر اور کسی جو ہے نا عام درخت کے لیے جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہاں پہ آپ اپنے گھر کو بنانے کے لیے کوشش کریں۔ چونکہ آنے والے دور میں جو ہے آپ کے بچوں کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی کالجز میں آپ کے بچوں نے جانا ہے، تو ان کو آسانی سے پک اینڈ ڈراپ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور دوسری جو سہولتیں ہیں وہ بھی آپ کو میسر رہیں۔ میں نے اب آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنی ہیں کہ آپ نے پلاٹ کا انتخاب کرنے سے پہلے، پلاٹ کو جب آپ نے پسند کرنا ہے، آپ نے جا کر کوئی بندہ آپ کو پلاٹ بتا رہا ہے، تو کیا چیزیں اس پلاٹ میں دیکھنی ہیں؟
सबसे पहले आप जब प्लॉट के ऊपर जाते हैं, आप जगह के ऊपर जाते हैं, इससे पहले कि आप वो रजिस्ट्री देखें, इंतकाल देखें, किसका है किसका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड फेस में आपने देखना है। पहले फेस में आपने ये देखना है कि जो प्लॉट आपको दिखाया जा रहा है उसमें जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो नकाइस हैं और वो नकाइस नहीं होने चाहिए। पहले नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि जहाँ पे आपने प्लॉट आपको दिखाया गया है, जिसको आप देख रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि ये प्लॉट हमवार है, प्लेन है, लेवल है, या जो है ना किसी जगह से नीचे है, किसी जगह से ऊपर है, या आगे से नीचे है, या पीछे से नीचे है। तो इस किस्म का प्लॉट जो है आपने कभी नहीं लेना, आपने लेवल प्लॉट लेना है। लेवल प्लॉट में आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपके पैसे बचेंगे, आपकी चूंकि ज्यादा जो मसला होता है फाउंडेशन का तैयार करने में होता है और ज्यादा पैसे फाउंडेशन पे लग जाते हैं। आपने अपने, चूंकि कहते हैं फाउंडेशन मजबूत तो घर मजबूत, तो आपने अपना घर फाउंडेशन से लेना है और फाउंडेशन के लिए आपने ये देखना है कि आपकी फाउंडेशन पे कम से कम पैसा लगे। तो मैं तमाम अपने व्यूवर्स को ये कहूँगा कि आपने प्लॉट को जो है ना वो हमवार जगह पे जो प्लॉट है उसको प्रेफर करना है, उसका इंतखाब करना है। इसलिए आपको इंशाल्लाह बहुत पैसों में भी बचत होगी, आपका वक्त भी बचेगा, आपको मिस्त्री मजदूर जो हैं उनकी जो अगर वो ठेके पे आई है जैसे भी है उसकी लेबर चार्जेस भी आपको कम हो जाएगी और आपको कम वक्त में आपका घर तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने उस जगह की मिट्टी को देखना है। नाज़रीन करम, मट्टी को देखने के लिए, मट्टी को इस वक्त माहिरीन बहुत से जो है ना उनके पास जो है ना वो इक्विपमेंट है, वो अपनी लेबॉर्ट्रियों में चेक करते हैं, मट्टी लेके जाते हैं, वो चेक करते हैं कि यहाँ घर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से मैं आपको एक बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल ऐसा तरीका देसी बताने वाला हूँ कि जिसमें आपने वहाँ खड़े खड़े आपने वो चेक कर लेना है कि ये मट्टी जो है ये हार्ड सख्त है या नरम है। क्योंकि देखना तो यही है कि ये जगह नरम है या सख्त है। तो आपने कुछ खर्चा नहीं करना, आप खड़े खड़े मैं आपको जो फार्मूला बताने वाला हूँ आपने वो अडॉप्ट करना है और इंशाल्लाह आपको फौरी पता चल जाएगा कि जी ये जगह में सख्त है या नरम है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब फार्मूला क्या है कि आप गैंती से किसी भी मजदूर को बुला करके उसके चारों जो कोने हैं, किनारे हैं, उनके ऊपर आपने उसको थोड़ी थोड़ी डिगिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा खोदना है। और आपको मालूम है कि ये जो गैंती है उसका जो आगे एज होता है, जो अब मुंह होता है, वो जब सख्त जगह पे लगता है तो वो टैंक की आवाज़ आती है। जैसे आप लोहे के ऊपर आप कोई चीज़ ऊपर से जो है ना वो मारते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, और जब आप लकड़ी के ऊपर, लकड़ी में भी सॉफ्ट लकड़ी के ऊपर जब मारते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होती। मतलब ये कि वो नरम जगह है और वो सख्त जगह है। तो सख्त जगह के ऊपर गेंती है, कई है, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आप उससे जब करेंगे, खुदाई करना शुरू करेंगे थोड़ी बहुत ही, तो आपको वहाँ ही पता चल जाएगा, वो जो उसके आवाज़ से, उसकी खुदाई से पता चल जाएगा कि ये जगह सख्त है या नरम। नरम जगह का फौरन गेंती नीचे चली जाएगी, फौरन नीचे चली जाएगी, और जो सख्त जगह है उसकी कभी भी आगे नहीं जाएगी। तो आपने इसको यूं करना है कि आपने सख्त जगह को, वो जब आपको पता चल जाएगा, मजदूर भी आपको बता देगा कि ये जगह सख्त है, तो फिर आपने सख्त जगह के ऊपर वो का इंतखाब करना है। ये 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर जिस चीज़ का आपने इंतखाब करना है वो चीज़ ये है कि आप डिप्रेशन वाली जगह पे आप प्लॉट कभी भी ना लें। जी, डिप्रेशन क्या है मैं आपको सादे लफ्जों में बताता हूँ। डिप्रेशन का मतलब है, ये कंस्ट्रक्शन की ज़बान में, इसकी डिक्शनरी में डिप्रेशन कहते हैं कि कोई ऐसी जगह जो आगे से तो बिल्कुल रोड या सड़क या स्ट्रीट के लेवल की हो, पीछे से जो है ना 3, 4, 5 फुट छोड़ के आगे से जो पीछे जो जगह है 10 फुट है, 8 फुट है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लॉट 20 फुट का है लंबाई, लेंथ उसकी, या 25 फुट है या 30 फुट है, जो भी है, उसमें से 10 फुट तो ऊपर से बराबर हो, आगे से पीछे से खाई हो, यानी डिप्रेशन, इट मीन खाई। तो आपने कभी जिंदगी में भी ये प्लॉट नहीं लेना है। इस प्लॉट पर आपने कभी भी इसको प्रेफर नहीं करना है। ये सस्ता भी आपको मिलेगा, ये खाई वाले प्लॉट अमूमन सस्ते होते हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो डेवलपर होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं, जो घर बनाकर बेचते हैं, वो ऐसे प्लॉटों को हमेशा उनका इंतखाब ऐसे प्लॉट होते हैं, क्योंकि वो सस्ते ले करके इसमें मिट्टी भर करके वो बेच देते हैं। तो होता क्या है कि वो प्लॉट जो हैं
وہ جو ہے نا وہ بعد میں اس کے نقصانات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ مٹی جب فل کریں گے بھریں گے تو وہ مٹی بیٹھ جائے گی، چونکہ فاؤنڈیشن جب بنے گی اس کے اوپر مکان کا وزن آنا ہے، اور جب وزن آئے گا نیچے سے وہ مکان بیٹھ جائے گا، اس کی سیوریج لائنیں جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گی، اور جب بیٹھ جائیں گی مکان کے اندر لیکیج شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ جو وہ مٹی کی بھرائی کریں گے، وہ پلانٹ بیم بنائیں گے، سریا ڈالیں گے، وہ اتنی خرچہ کریں گے تو وہ تو ایک مکان جتنا خرچہ ہے، تو ایکسپینسز زیادہ ہو گئی، مٹیریل مہنگا ہے بہت، تو وہ تو آپ کو نقصان ہو گیا جتنا پلاٹ سستا مل گیا۔ اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور نقصان ہے وہ یہ نقصان ہے کہ جب آپ کمپلیٹ آپ کا مکان بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اس کا فرش نیچے سے بیٹھ جائے گا کبھی نہ کبھی۔ تو اس لیے زندگی میں بھی ڈپریشن کے پلاٹ کو سستا دے کر نہیں لینا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا میں آپ کو اگلا پوائنٹ بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پلاٹ لینا چاہیں آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ پلاٹ جو ہے، یہ پلازا میں نے بنانا ہے، پلاٹ بنانا ہے، کچھ اور چیز بنانا ہے، اس میں کہیں جو 11,000 جو واٹس کی الیکٹرک کی وائر جو ہیں وہ اوپر سے تو نہیں گزر رہی، سائڈ سے۔ اگر وہ اس پلاٹ کے اوپر سے گزر رہی ہیں یا سائڈ سے گزر رہی ہیں کبھی بھی نہ لیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی جب گھر بن جاتے ہیں تو خواتین گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر کپڑے بچھانے کے لیے چڑھتی ہیں، تو ہماری خواتین کا یہ ہے ایک وہ طریقہ کار ہے، وہ کپڑے کو ذرا جھاڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں سے کم ہو جاتا ہے اور کپڑے کی سیلنگ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس میں پانی کی کرنیں جو ہیں، وہ قطرے جو ہیں وہ جا کے پڑتی ہیں اس تاروں کے اوپر، تاریں نزدیک ہوتی ہیں اور 11,000 ہوتا ہے۔ تو جو ہے یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے وہ جو ہائی وولٹیج کی جو وائر ہیں ان کے قریب کبھی بھی گھر نہیں لینا ہے جو ساتھ سے گزر رہی ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا گھر لینے جو پلاٹ لینے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو کوئی جو اس کا جو، چونکہ شہروں میں تو ایک ہی فرنٹ ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں تو چلو گھر کے چاروں طرف سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے، لیکن شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں سائڈیں بھی آپ کے ساتھ گھر بنے ہوتے ہیں، بالکل 1 انچ بھی فاصلہ نہیں ہوتا، پیچھے بھی گھر ہوتا ہے، ایک فرنٹ ہی ہے جہاں سے آپ کو ہوا بھی آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ جو ہے نا دھوپ داخل، اور دھوپ انسانی زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو جب بھی کوشش کریں کہ آپ کی پہلی جو آپ کی جو انتخاب ہونا چاہیے وہ آپ کے گھر کا جو رخ ہے، جو فرنٹ ہے، جو فیس ہے، وہ سورج کے چڑھنے کی طرف ہو، یعنی مشرق کی طرف ہو، کہ جو ہی سورج نکلے اور سورج آگے بڑھتا رہے اور آپ کے گھر میں اس کی کرنیں آتی رہیں، آپ کے گھر میں سورج کی روشنی سے ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سردیوں میں آپ دھوپ سیک سکیں گے، اور گرمیوں میں یا اس کسی بھی متبادل موسم میں آپ کا یہ ہے کہ دھوپ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ دھوپ کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ مائنس ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ شہروں میں جن گھروں میں دھوپ نہیں لگتی وہ گھر جو ہے وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، وہ باہر لوگ نکل کے پھر دھوپ کے لیے جو ہے نا وہ ترستے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اگلا میں نے آپ کو پوائنٹ جو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ آج کل پانی کی بہت کمی ہے، جہاں پہ سپلائی بھی آ رہی ہے۔ میں راولپنڈی سے میرا تعلق ہے، راولپنڈی میں میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں نے گھر بنایا، لیکن یہاں پہ بھی پانی کی بڑی تنگی ہے، پانی نہیں آ رہا۔ تو آپ جہاں بھی گھر بنائیں کوشش کریں کہ زیر زمین پوچھیں کہ زیر زمین یہاں پہ کوئی پانی بھی ہے کہ نہیں، کہ آپ جو سپلائی کا بلا سپلائی کا پانی وہاں پہ آتا رہے اور آپ اس کو استعمال کریں، لیکن جو بور کا پانی ہے وہ آپ کے پینے کے لیے اگر آپ کے گھر سے نکلے گا تو یہ آپ کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، تو کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے اپنے پلاٹ کا انتخاب کرنا ہے۔ آج کے ولاگ میں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اسی پر اکتفا کروں گا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں اور اس کی پرچیزنگ کے بارے میں، آپ کو پلاٹ کے بارے میں مزید معلومات پہنچاتا رہوں گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم آپ کو اپنی مفید معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔